حضرت فرمایا کرتے تھے اور بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے. یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے امریکہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. میں نے کیا نہیں دیکھا؟ میں نے سفر ہی نہیں کیا امریکہ. میں نے امریکہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. اپنے جیسے چند لوگوں سے سنا ہے زمین کے نقشے کے اوپر امریکہ ہے. میں نے مان لیا زمین کے نقشے کے اوپر امریکہ ہے. اپنے جیسے چند آدمیوں سے سنا کہ زمین کے نقشے کے اوپر امریکہ بھی موجود ہے. امریکہ کا صدر بنا ہے. امریکہ میں آدمی رہتے ہیں. امریکہ کے اندر یہ کام ہوتے ہیں. ہم نے مان لیا امریکہ ہے. جب میں اپنے جیسے لوگوں سے سن کر امریکہ کو دنیا کے نقشے پر مان سکتا ہوں, کیا اللہ کے رسول سے سن کر جنت دوزخ کو نہیں مان سکتا؟ کیا اللہ کے رسول سے سن کر کس بات کو نہیں مان سکتا؟ دیکھا اسے بھی نہیں, دیکھا اسے بھی نہیں, دیکھا اسے بھی نہیں, دیکھا. دین کے اندر کامیابی ہے. قدم قدم پر ملنے والے وعدے وہ ہمارے لیے پورے ہوں گے جب یقین پیدا ہوگا. میرے محترم دوستو, وعدے اس واسطے پورے نہیں ہو رہے, یقین ہی نہیں ہے ان وعدوں کے اوپر. جب تک وعدوں پر یقین نہیں ہوتا وعدے پورے نہیں ہوتے. ایمان والوں کے لیے وعدے پورے ہوتے ہیں, منافقین کے لیے تو خلاف عقل وعدوں پر شک ہی میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے شک کے اندر. اور یہ قدم قدم پر خلاف عقل وعدے دین میں آتے ہیں. قدم قدم پر خلاف عقل وعدے دعوت میں آتے ہیں. قدم قدم پر خلاف عقل وعدے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں میں آتے ہیں. یہ اس کا عقل سے کوئی تصور نہیں. آپ سوچو تو صحیح, مدینے مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہجرت کر کے جا رہے ہیں. یہ حال ہے کہ 3 دن تک غار ثور کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھپے رہے کہ دشمن تلاش کرنے کے اوپر نکلا ہوا ہے. 100 اونٹ ملنے کا وعدہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لے کر آ جائے 100 اونٹ اسے ملیں گے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے, کبھی آگے چلے کبھی پیچھے چلے, کبھی دائیں چلے کبھی بائیں چلے. اے ابو بکر ایک طرح کیوں نہیں چلتے؟ یا رسول اللہ ڈر لگتا ہے دشمن آگے سے آ جائے گا میں آگے ہو جاتا ہوں. یہ ڈر ہوتا ہے دشمن پیچھے سے آ جائے گا میں پیچھے ہو جاتا ہوں. دائیں کی طرف خطرہ ہوتا ہے دائیں ہو جاتا ہوں, بائیں کی طرف خطرہ ہوتا ہے بائیں ہو جاتا ہوں. یہ حال ہے اس جماعت کا. 2 آدمیوں کی جماعت چلی جا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں ہماری بات؟ پیچھے سے کون آیا؟ سراقہ اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. قریب پہنچا تو زمین کے اندر گھوڑا دس گیا. سراقہ کو نکالا, سراقہ واپس جانے لگا. سراقہ سے کہہ رہے ہیں یہ ہے وعدے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو تو صحیح, مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں, مدینہ منورہ جا رہے ہیں. یہ حال ہے خوف کا, یہ حال ہے ماحول سے مخالف ماحول. اس میں کہہ رہے اے سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. کس کے کنگن؟ یہ وعدہ کہاں دے رہے؟ اللہ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں خزانہ آیا. خزانہ مؤرخین نے لکھا ہے خزانہ آ کر لوگ کہتے ہیں امیر المؤمنین خزانہ پورا آ گیا. فرمایا نہیں خزانہ پورا نہیں آیا. پھر لوگوں نے کہا خزانہ پورا آ گیا. نہیں خزانہ پورا نہیں آیا. پھر آ کر کہا لوگوں نے خزانہ پورا آ گیا. کہ نہیں ابھی نہیں آیا. جب تک اس کے کنگن نہیں یاد رہنے جو اللہ کے رسول نے سراقہ سے کہا تھا اس وقت کا خزانہ پورا نہیں. کنگن آئے, بولنے لگے عمر بن خطاب کنگن کو دیکھ کر. اس کو بلوایا کسرا, سراقہ کو بلوایا. اے سراقہ تم جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے تھے اس وقت اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا اے سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں کسرا ابن ہرمز کے کنگن دیکھتا ہوں. سمجھ رہے میری بات؟ میرے محترم دوستو, ہم تو بہت زیادہ شکلوں کے اندر الجھ کر رہے ہیں. اسباب کا یقین ایسا دلوں کے اندر بیٹھ کر رہ گیا کہ گویا کہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ تمام تر شکلوں کا ہم نے نعوذ باللہ محتاج سمجھا ہوا ہے کہ اگر یہ شکلیں نہیں ہوں گی تو پھر نعوذ باللہ اللہ کی قدرت بھی کچھ نہیں. سب سے پہلا یقین وہ ایسا یقین بناؤ جیسا حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کا یقین تھا. جب یقین بنتا ہے تو وعدے پورے ہوتے ہیں. یہ ہم آپ سے عرض کر رہے تھے. دعا پڑھی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے. ایک صحابی آئے ایک صاحب آیا کر کہنے لگے اے ابو درداء تمہارا گھر جل گیا. نہیں میرا گھر نہیں جل سکتا. دوسرے آدمی آئے اے ابو درداء تمہارا گھر جل گیا. نہیں میرا گھر نہیں جل سکتا. تیسرے آدمی آئے اے ابو درداء تمہارا گھر جل گیا. نہیں میرا گھر نہیں جل سکتا. چوتھے آدمی نے آ کر کہا آگ آپ کے گھر تک پہنچ گئی تھی, آپ کا گھر بچ گیا ہے, باقی گھروں کے اندر آگ لگی ہے. فرمایا مجھے یقین تھا میرا گھر نہیں جل سکتا. مجھے کیا تھا؟ یقین تھا میرا گھر. کہنے لگے آپ کی پہلی بات پر زیادہ تعجب کرے, آپ کی دوسری بات پر زیادہ تعجب کرے. فرمایا نہ پہلی پہ کرو نہ دوسری پر کرو, جو بات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اس بات پر یقین.
کیا ہے بات؟ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا تھا، جو آدمی صبح اٹھ کر یہ دعا پڑھ لے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، میرا رب کیسا یقین بنے، شام تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، شام تک کیا نہیں ہو سکتا، اب یہ آگ مجھے کیسے نقصان پہنچا دے گی جب میں نے صبح دعا پڑھ لی۔ ہمارا حضرت فرما رہے تھے ایک نہیں دو نہیں، اگر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مقابلے میں ساری دنیا کی نظریں آ کر کہہ دیتی ابو درداء تمہارا گھر جل گیا، یہ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر ایسا یقین تھا کہ ساری دنیا کی نظر کا انکار ایک خبر کے مقابلے میں۔ سطح گرتے گرتے یہ آ گئی ہے، سطح گرتے گرتے یہ آ گئی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم ایک نظر کے مقابلے میں تمام خبروں کا انکار کرتے ہیں، ہم ایک نظر کے مقابلے میں ارے میں تو فلاں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ اس نے فلاں سود کا کاروبار کیا ہے، کام ہو گیا، ارے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں پڑوسی کی زمین قبضائی تھی یہ ہو گیا، ارے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں جھوٹا مقدمہ کیا تھا یہ فائدہ ہوا، ارے میں اپنی نظروں سے دیکھ کر آیا ہوں فلاں غلط کام کیا تھا فلاں فائدہ ہو گیا، اس میں نقصان تھوڑی ہو سکتا، سمجھ رہے ہیں ہماری بات ہو، یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے، یہ ہمارا یقین کی خرابی، یہ ہماری یقین کی کیا ہے خرابی۔ اس واسطے سب سے پہلی محنت وہ یقین کے بنانے کی محنت ہے، یقین بنتا ہے وہ اس طریقے پر بنتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جس طرح ہم عبادت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پابند ہیں، اسی طرح ہم یقین بنانے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پابند ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ سے جس طرح تمام تر شکلوں کا انکار ہے، لا الہ الا اللہ سے جس طرح تمام تر شکلوں کا انکار ہے، محمد الرسول اللہ سے طریقہ انکار بتانا سر، محمد الرسول اللہ سے کیا بتانا سر ہے؟ طریقہ انکار بتانا۔ انکار بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے، انکار بھی اپنے طریقے پر نہیں ہے، انکار بھی اس طریقے پر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وہ کیا طریقہ؟ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کا یہ ایمان کیسے بنا؟ دیکھو سمجھنا ہماری بات کو، اصل مقصد ایمان کو بیان کرنے کا یہ تھا تاکہ ایسا ایمان بننے کا شوق پیدا ہو اور ایسا ایمان بننے کی ہم فکر کریں جیسا ایمان حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین، حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کا یہ ایمان بنا تھا۔ ایمان کے حلقوں سے کس سے بنا تھا؟ ایمان کے حلقے۔ یہ سارے دن ایمان کے حلقے لگایا کرتے تھے، یہ سارے دن اللہ کی بڑائی کو بولا کرتے تھے، یہ سارے دن شکلوں کے یقین کو دل سے نکالا کرتے تھے، روزانہ ایمان کے حلقے لگا کر اللہ کی بڑائی کو بول کر اپنے ایمان کو بنایا کرتے تھے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں جو ایمان کے حلقے مسجدوں کے اندر لگایا کرتے تھے اور اپنے ایمان کو ایسا بنایا۔ ہم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنا ہے، ایسا ایمان تھا فرشتوں سے سوال جواب کر رہے، ایسا ایمان ہے کہ گلی سے گزر جائے تو شیطان کی گزرنے کی ہمت نہ ہو، ایسا ایمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عشرہ مبشرہ میں بیان فرما رہے ہیں۔ جیسا ایمان ہے ایسے ہی ایمان کی فکر ہے، ایسے ایمان کی کیا ہے؟ فکر، ایسے ہی ایمان کی بنانے کی محنت ہے۔ ایمان بنا رہے، ایک ایک آدمی کا ہاتھ پکڑتے، ایمان کا حلقہ لگاتے اور فرماتے یہ ایمان کے حلقے میں اس واسطے سے لگاتا ہوں کئی نزداد ایمانا، تاکہ ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہو جائے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ ایک ایک دو کا ہاتھ پکڑتے، ایمان کے حلقے لگاتے اور فرماتے یا اجلس بنا نؤمن ساعتا تعالوا بنا نؤمن ساعتا۔ یہ ایمان کے بنانے کا طریقہ ہے جو حضرات صحابہ سے ہمیں ملا ہے، جو کس سے ملا ہے؟ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایسا ہو نہیں سکتا کہ عبادات کے طریقے متعین ہوں،
نماز کا ایک طریقہ متعین ہے، زکات دینے کا ایک طریقہ متعین ہے، روزہ رکھنے کا ایک طریقہ متعین ہے، حج کرنے کا ایک طریقہ متعین ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین یہ طریقے ہمیں بتا کر گئے۔ ان عبادات کا دار و مدار، ان فرائض کا دار و مدار جس ایمان کے اوپر ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اس ایمان کے سیکھنے کا کوئی طریقہ ہی نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا؟ اگر ایمان نہیں تو نماز نہیں ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو روزے نہیں ہے، اگر ایمان نہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسے راہب کو دیکھ کر رونے لگے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں، جس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں، اللہ جل جلالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں، ایسے راہب کو دیکھ کر رونے لگے۔ لوگوں نے کہا اسے دیکھ کر کیوں رو رہے؟ کہنے لگے یہ تو انسان ہونے کے اوپر رو رہا ہوں۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، یہ وہی چہرے ہیں جو دنیا میں عبادت کرتے کرتے تھک گئے ہیں اور آخرت میں عبادت اور آخرت میں دوزخ کی آگ کے اندر جھلسائے جائیں گے، یہ وہی چہرے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں بھی خسارہ۔ وجہ کیا ہے کہ جیسا ایمان بننا چاہیے تھا ایسا ایمان نہیں، جیسا کیا بننا چاہیے تھا؟ ایمان بننا۔ اس واسطے سب سے پہلی محنت ہماری وہ ایمان کو بنانے کی محنت ہے، اور ایمان بنانے کے واسطے ہماری مساجد کے اندر وہ ایمان کے حلقے لگے، گشتوں کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے ایک ایک ایمان والے کو اٹھا کر ان حلقوں کے اندر لے کر آنا، اور یہاں بیٹھ کر اللہ جل جلالہ عم نوالوں کی خوب بڑائی کو بولنا۔ اپنی مسجدوں کو ایسے ایمان کے حلقوں سے آباد کر لو جس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ایمان کے حلقوں سے آباد تھی۔ ایک ایک ایمان والے کو اٹھا کر لاؤ، جو باہر کے نقشے لگے ہوئے ہیں ان کا یقین دل سے اندر نکل جائے، ایسی محنت اپنی مسجدوں کے اندر کرو، ایسی محنت کہاں کراؤ؟ یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا معمول تھا۔ ایمان مسجدوں میں سکھایا جائے کرتا تھا باقاعدہ۔ ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے استطلق بطن اخی، یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ چل گیا ہے، فرمایا اسقی عسل، اسے شہد پلاؤ۔ پھر دوبارہ آئے، یا رسول اللہ پہلے سے زیادہ دست آ گئے، فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ پھر دوبارہ آئے، یا رسول اللہ پہلے سے زیادہ دست آ گئے، فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کی بات جھوٹی نہیں، ایسا یقین مسجد کے اندر ہوگا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ہم نے مسجدوں سے مسائل کا حل کروانا شروع دیا، اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے ذلیل و رسوا کر کے غیروں کی کوٹھیوں کے سامنے ہمیں ڈال دیا کر غیروں کی کوٹھیوں کے سامنے۔ ورنہ مسلمان تو وہ تھا 2 رکعت نماز پڑھا کرتا تھا، تیسرے آسمان سے فرشتہ مدد کے واسطے آ جایا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسائل کا حل وہ مسجد سے کروا کے دکھایا، ایسے مسائل کا حل کس سے کر کے دکھایا؟ ہاں مسجد سے کروا کے دکھایا۔ خود آئے گھر کے اندر، اے عائشہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ نہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، مسجد تشریف لے گئے۔ پھر دوبارہ آیا، اے عائشہ کچھ کھانے کے واسطے آیا؟ نہیں یا رسول اللہ کچھ کھانے کے واسطے نہیں آیا۔ پھر مسجد تشریف لے گئے۔ پھر دوبارہ آیا، اے عائشہ کچھ کھانے کے واسطے آیا؟ نہیں یا رسول اللہ کچھ کھانے کے واسطے نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ میں یا چوتھی مرتبہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ گھر کے دعوات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ مبارک شخصیت ہیں جن کو 2 بیٹے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ کیسا ہوتا ہے گھر کا داماد؟ گھر کا فرد ہوتا ہے۔ کہاں ہے اللہ کے رسول؟ بار بار آتے ہیں مسجد میں، بار بار چلے جاتے ہیں واپس، بار بار پوچھتے ہیں کچھ کھانے کو ہے یا نہیں۔ مرتبہ کہتی ہوں کچھ کھانے کو نہیں ہے، فرمایا ہمیں سے کیوں نہ بتایا؟ گئے واپس، کچھ کھانا لے کر آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اے عائشہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ عثمان آئے تھے، پوچھ رہے تھے آپ کے بارے میں نے ساری بات بتا دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ اگر معمولی شے کی بھی ضرورت پڑے تو اللہ کے علاوہ کبھی کسی سے نہ مانگو۔ ایسے مت ہم بڑی عام بات آپ سے ایسے۔ میرے محترم دوستو، ان شکلوں کا یقین نکلے گا جب اللہ سے لینے کا یقین دل کے اندر بیٹھ جائے گا۔ ابھی ہمارے دلوں کے اندر مساجد کے فضائل نہیں ہیں، اس واسطے مسجد میں وقت دینے کو کوئی ایک انوکھی بات ہم سمجھتے ہیں۔ ابھی ہمارے دلوں کے اندر مسجد کی اہمیت نہیں ہے، اس واسطے ہم دکان کے واسطے مسجد چھوڑنے کو تیار نہیں، کاروبار کے واسطے مسجد چھوڑنے کو تیار نہیں، کھیت کے واسطے مسجد چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی ایک شرح لکھی، مرقات لکھی۔
اس کے اندر بڑا عجیب و غریب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا. اس قول کے اندر لکھا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لو خیرت بین الجنت والمسجد لاخترت المسجد لاخترت المسجد. اگر مجھے اختیار دے دیا جائے اے علی تم جنت کو قبول کرو گے یا مسجد کو قبول کرو گے تو میں جنت کے مقابلے میں مسجد کو اختیار کروں گا. اس کے مقابلے میں سمجھ بھی پا رہے یا نہیں سمجھ رہے کیا علاقہ ہے یہ؟ جاننے والے اردو سمجھتے نہیں ہیں سب. ہاں یہ کہ میں مسجد کے مقابلے میں جنت کے مقابلے میں کسی اختیار کروں گا مسجد سے اختیار. میرے محترم دوستو ابھی ہم بازار کے مقابلے میں مسجد اختیار نہیں کر رہے, ابھی ہم کھیت کے مقابلے میں مسجد اختیار نہیں کر رہے, ابھی ہم کاروبار کے مقابلے میں مسجد اختیار نہیں کر رہے, ابھی ہم بیوی بچوں کے مقابلے میں مسجد اختیار نہیں کر رہے. علی بن ابی طالب فرماتے ہیں میں جنت کے مقابلے میں مسجد اختیار کروں گا. میں جنت کے مقابلے میں کیا کر دوں گا بس. اس واسطے روزانہ ہماری محنت ایسی ہونی چاہیے کہ ایمان کے حلقے ہماری مسجد کے اندر لگے. اس میں بیٹھ کر خوب اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی کو بولا کرو. ایک ایک ایمان والے کو اٹھا کر مسجد کے اندر لے کر آؤ, خوب فضائل مسجد کے سناؤ. حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو آدمی اپنے آپ کو مسجد والا بنا لیتا ہے مسجد ہر متقی کا گھر ہے. جو آدمی اپنے آپ کو مسجد جو آدمی اپنا گھر مسجد بنا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر راحت کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر رحمت کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی صراط سے گزرنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی جنت میں اسے داخل کرتے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں, وہ اللہ سے راضی. یہ جنت میں سب سے بڑی نعمت ہے جو مسجد کے آبادی سے اللہ سے کیا ہو جاتے ہیں راضی ہو جاتے ہیں. حمروں میں وہ مزہ نہ ہوگا, رضوان میں وہ مزہ نہ ہوگا, جو نہر شہد کی نہروں میں وہ مزہ نہیں ہوگا, دودھ کی نہروں میں وہ مزہ نہیں ہوگا جو مزہ اللہ کی زیارت میں اور اللہ کی رضا میں مزہ ہوگا. سمجھ رہے نا ہماری بات؟ اس طرح ہمارا اہتمام ہونا چاہیے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں جس طرح عورتیں روزانہ اپنے برتن کو مانجتی ہیں, ایک کھانا بنا کر دوسرا کھانا بنانے کے واسطے بڑی پیاری مثال ہے. دیکھو سمجھنا اچھی طرح اس مثال. سبزی بنتی ہے نا گھر کے اندر, اب سبزی بنائی اسی برتن کے اندر دودھ گرم کرنا ہے, کھانا بنایا اسی برتن کے اندر دوسرا کھانا بنانا ہے. اب اس برتن کو مانج کر دھویا جاتا ہے, اس برتن کو مانج کر رگڑا جاتا ہے تاکہ اگلا کھانا بنانے کے واسطے کھانے کا ذائقہ تبدیل نہ ہو, تاکہ دودھ گرم کرے تو دودھ کہیں پھٹ نہ جائے. ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں جس طرح عورتیں برتن کو مانج کر اگلے کھانے کے واسطے تیار کرتی ہیں, اسی طرح ایمان کے حلقوں میں اپنے دل کو مانج کر اگلے عمل کے واسطے تیار کرتی ہیں. اگلے عمل کے واسطے اگر دکان دل کے اندر ہے تو نماز میں مزہ نہیں آئے گا, اگر کھیت دل کے اندر ہے تو نماز میں مزہ نہیں آئے گا, اگر کاروبار دل کے اندر ہے تو نماز میں مزہ نہیں آئے گا. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تیرا تجھے کیا ملے گا کس میں؟ ہاں نماز میں مزہ نہیں. اگر دل کیا ہو صنم آشنا. میرے محترم اللہ کے غیر سے اس طرح دل کو مستقل طور پر صاف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اعمال کے اندر شوق ہو. یہ ہمارے ایمان کے حق ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں سب سے پہلا کام ایک ایک مسجد میں جا کر جو کرنا ہے وہ ایسے ایمان کے حلقے ہمیں ایک ایک مسجد کے اندر قائم کرنے ہیں. پھر گشتوں کے ذریعے ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو ایمان کے حلقوں کے اندر لے کر آنا ہے. یا ایمان کے حلقوں کے اندر لا کر سب سے پہلی چیز اللہ کی بڑائی کو خوب بیان کیا کرو, خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو. یہ ہماری مسجد کی آبادی. ہمارے حضرت فرماتے 2.5 گھنٹہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, 2 لفظ میں مسجد کی آبادی سمجھ میں آ جاتی ہے. اعمال مسجد کے اندر کرتے ہوئے باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو مسجد کے اندر لے کر آنا, ایک ایک ایمان والے کو لا کر مسجد کے ماحول کے اندر جوڑنا, یہ ہماری روزانہ مسجد کی آبادی کی محنت ہے. ہمارے روزانہ مسجد کی آبادی کیا ہے؟ محنت ہے. 2 حلقے ہمارے مسجد کے اندر لگیں گے, ایک تعلیم کا حلقہ لگے گا, ایک ایمان کا حلقہ لگے گا. سب سے پہلا کام جنہیں ہم گشت کے ذریعے لے کر آئے لا کر اس وقت فریضہ ادا کرواؤ. دیکھو ہمارے گشتوں کا مقصد ایک ایک ایمان والے کو نماز کے اوپر لے کر آنا ہے. ہمارے گشتوں کا مقصد ایک ایک ایمان والے کو علم کے حلقوں کے اوپر لے کر آنا ہے. ہمارے گشتوں کا مقصد ایک ایک ایمان والے کو ایمان کے حلقوں کے اوپر لے کر آنا ہے. ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں صحابہ رضی اللہ اجمعین کے جتنے بھی گشت صحابہ پر ملتے,
صحابہ رضی اللہ عنہ کے جتنے بھی گشت صحابہ پر ملتے ہیں یہ سب انہی 3 مقاصد کے واسطے ملتے ہیں. کس کے واسطے ملتے ہیں؟ سمجھ لیں ہماری بات کو اچھی طریقے سے. اللہ کے راستے میں نکل کر بھی نہیں مقصد کے واسطے گشت کرنا ہے. جو لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں اللہ نہ کرے ویسے تو عزم کرو سب کہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے. جو اللہ کے راستے میں تیاری کرنے کے واسطے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں اپنے مقام پر رہ کر بھی انہیں یہ 3 گشت ہے. یہ 3 مقصد ہمارے گشت کے ہمارے سامنے آنے چاہیے. سب سے پہلا مقصد صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین جو گشت کیا کرتے تھے وہ نماز کے واسطے کیا کرتے تھے. محدثین نے لکھا ہے جب اذان مشروع ہوئی، جب اذان مشروع نہیں ہوئی تھی مسجد نبوی کے اندر مشورہ ہوا کہ ایک ایک گھر پر بلال جاتے ہیں، ایک ایک گھر سے لوگوں کو اٹھا کر لے کر آتے ہیں. کتنا وقت لگ جاتا ہے، کیا نہ ایسا کریں ہم آگ جلا لیا کریں لوگوں کو جمع کر لیا کریں. فرمایا نہیں یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے. ہم سارنگی بجا لیا کریں نہیں یہ فلاں کا طریقہ ہے. ہم فلاں کام کر لیا کریں نہیں یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. جتنے اغیار کے طریقے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں کی مدد لینے کو پہلے ہی دن منع کرتے تھے. سمجھنا ہماری بات کو اچھی طریقے سے. آج ہم جن آلات کا استعمال کرتے ہیں، آج ہم نے جو طریقے نماز پر جمع کرنے کے واسطے استعمال کیے، ایمان کی بات پہنچانے کے واسطے استعمال کیے، علم کی نشر و اشاعت کے واسطے استعمال کیے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب حق کو پھیلانے کے واسطے، اس کے واسطے جب حق کو پھیلانے کے واسطے باطل کا سہارا لیا جاتا ہے تو باطل ہی پھیلتا ہے، حق نہیں پھیلتا. آج اس زمانے کے اندر جتنا پھیل رہا وہ سارا کا سارا باطل پھیل رہا ہے، حق نہیں پھیلتا. وجہ کیا ہے؟ اس طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا جو حضرات صحابہ کا طریقہ، اس طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا جو انبیاء کا طریقہ. سمجھ رہے ہماری بات؟ عجیب و غریب بات محدثین نے لکھی. یہ فرمایا کہ جب اذان مشروع نہیں ہوئی یہ مشورہ ہو گیا تو 20 دن تک کم و بیش 20 دن ایسے گزرے مدینے کے اوپر کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہر گھر پر جایا کرتے تھے. ہر گھر پر جا کر الصلاۃ الجامعہ کہا کرتے تھے. ہر گھر پر جا کر الصلاۃ الصلاۃ کہا کرتے تھے. لوگ نماز کے واسطے جمع ہوا کرتے تھے. اس فکر کے اوپر اس طرح کے گھر پر گشت کیا. مشکات شریف کی ایک شرح ہے اس کے اندر یہ بات ہے. دوسرا گشت ہوا کرتا تھا ایمان کے علم کے حلقوں کے اوپر گشت. اس کے واسطے گشت یہ بڑا اہم ترین گشت ہے، بڑا اہم ترین گشت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امام المحدثین ہے، حدیثیں سینے میں بھری ہوئی ہیں. بازار میں جا کر کہہ رہے یا اہل السوق ما عجزکم، اے بازار والوں تمہیں کس چیز نے عاجز کر دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی، تم یہاں بازار میں ہو. یہ علم کے حلقے مسجد کے اندر لگا. اور بڑے بڑے محدثین گشت کیا کرتے تھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ مسجد میں علماء کا کام وہ بیٹھ کر صرف حلقوں کو سنبھالنا ہے. ہم یہ نہیں کہتے مسجد میں علماء کا کام وہ صرف منبر پر بیٹھ کر بیان کرنا ہے. ہم یہ نہیں کہتے. جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، جس طرح امام المحدثین گلیوں کے اندر گشت کر رہے، اسی طرح ہم اور آپ بھی گلیوں کے اندر گشت اور اٹھا کر لوگوں کو لے کر آئے ایمان کے حلقوں کے اندر. اٹھا کر لوگوں کو لے کر آئے تعلیم کے حلقوں کے اندر. اٹھا کر لوگوں کو لے کر آئے نماز کے فریضے کے اوپر. سب سے پہلا عمل جو ہمیں نکلنے کے ایام میں اپنی مسجدوں کے اندر ان گشتوں کے بعد اور مسجد میں آنے والے لوگوں کے ساتھ کرنا ہے. سب سے پہلا عمل وہ اس وقت کا فریضہ ادا کرنا ہے. اس وقت کا کیا ادا کروانا ہے؟ فریضہ. یہ سب سے پہلا عمل. پھر دوسرا عمل تعلیم کے حلقوں میں ان کو لے کر بیٹھو. آنے والوں کے اعتبار سے مسجد کی آبادی کے دوران تعلیم ہوگی. جو آدمی آیا اسے اللہ کے راستے میں نکالنا ہے. اللہ کے راستے کے نکالنے کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں. جو آدمی آیا اسے مسجد کی آبادی سے جوڑنا ہے. مسجد کی آبادی کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں. جو آدمی آیا گھر کی تعلیم سے اسے جوڑنا ہے. گھر کی تعلیم کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں. اس طرح اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے ساتھ خوب بیٹھ کر خوب فضائل سنا کرو. اس فضائل کے بعد پھر ان کے ساتھ ایمان کے حلقے لگاؤ اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل ان کے ساتھ کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل. سب سے پہلی تشکیل ہم جو کریں، سب سے پہلی تشکیل اللہ کے راستے میں نکلنے کی وہ 4 مہینے کی عمومی تشکیل کی فضا بناؤ. دیکھو میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ ہماری سب سے اہم ترین اور بنیادی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو سمجھ کر لے کر جاؤ. ہمارا سارا آنے والا مجمع اس بات کا عزم کر لے کہ ہمیں ہر سال 4 ماہ لگانے خود کا یقین کر لو. دیکھو میرے محترم دوستو، چاہے ہماری سہ روزہ کی جماعت نکل رہی ہو، چاہے ہماری مسجد کے اندر گشت ہو رہا ہو، چاہے ہماری
ہماری مسجد کے اندر عمومی گشت ہو رہا ہو، چاہے 24 گھنٹے کی محنت چل رہی ہو، ہماری کوئی تشکیل 4 مہینے سے کم کی تشکیل نہیں، ہمارا خروج ہی نہیں ہے 4 مہینے کا علاوہ، ہمارا کیا نہیں ہے؟ جب آپ سوچو تو صحیح، ہم ایک گشت سے 4 مہینے سے کم کی جماعت نہیں نکلوانا چاہتے، ایک سے روزہ کی جماعت سے 4 مہینے کی جماعت کم نہیں بنوانا چاہتے، پھر یہ لاکھوں کا جو اجتماع ہو رہا ہے اور لاکھوں لوگ اجتماع کے اندر جمع ہو رہے ہیں، مستقل ایک محنت چل رہی، ایسے مضبوط شعبے کے اندر محنت چل رہی، اگر یہاں 4 مہینے کے علاوہ کی جماعتیں نکلیں گی بات کہاں سے بن جائے گی؟ سمجھ رہے ہیں ہماری ساری بات؟ اس واسطے ہمارے کام کی ساری دنیا کے اندر ایک ہی ترتیب ہے، اور وہ ترتیب یہ ہے کہ ہر سال ہر امتی کے سالانہ 4 مہینے لگنے لگے، یہ ہر امتی سے مطلوب ہے۔ کس سے مطلوب ہے؟ میری بات سمجھ لینا اچھی طریقے سے، میری بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا کہ ہر امتی کے سالانہ 4 ماہ لگنے لگے، ہر امتی سالانہ 4 مہینے کی ترتیب کے اوپر آ جائے، ہر امتی سالانہ 4 ماہ دینے لگے، ایسے ہمارا نظام بننا چاہیے۔ بڑی خوشی ہوئی مہاراشٹر کے اجتماع کو دیکھ کر، بڑی خوشی ہوئی یہاں سے نکلنے والی جماعتوں کو دیکھ کر، بڑی خوشی ہوئی یہاں جمع ہونے والے مجمع کو دیکھ کر، لیکن اس مجمع کا جمع ہونا جب کامیاب ہوگا جب یہ سارا مجمع بکھرنے کے ارادے سے نکلے۔ اگر یہ مجمع صرف بات سننے کے واسطے جمع ہونا ہوا، حضرت فرمایا کرتے تھے وہ اجتماع تبلیغ کا اجتماع نہیں ہے، جس اجتماع میں جمع ہو کر سارا مجمع بکھر نہ جائے، جس اجتماع میں جمع ہو کر 100% مجمع اللہ کے راستے میں نہ نکلے، وہ اجتماع ہمارا اجتماع نہیں۔ سمجھ رہے نا ہماری بات؟ بس حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط ہیں، حضرت اقدس مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان خطوط کو جمع کیا ہے۔ ان خطوط کے اندر حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ ہر جو آدمی ہر سال 4 ماہ لگانے کو اپنا جزو زندگی نہ بنا لے، جو آدمی ہر سال 4 ماہ لگانے کو اپنا جزو زندگی نہ بنائے، وہ ایمان کی حلاوت کو نہیں چکھ سکتا۔ وہ ایمان کیا نہیں چکھ سکتا؟ حلاوت۔ میں آپ کو ایک کارگزاری سناؤں، آج یاد آ گئی، ہمارے حضرت سنا رہے فرمانے لگے کہ ہم ایک اجتماع میں تھے، ہم کہاں تھے؟ اور اجتماع سے واپس جا رہے ہیں۔ جب اجتماع سے واپس جانے لگے تو ہم نے وہاں 4 مہینے کی تشکیل کی کہ ہر سال 4 مہینے لگانے۔ ہم اجتماع سے واپس آئے، شروع کی بات بالکل، ہم اجتماع سے واپس آنے لگے، بس کے اندر بیٹھے ہوئے تو ایک صاحب آئے میرے پاس، آ کر کہنے لگے کہ بھائی ایسا ہے کہ ہر سال 4 مہینے کی باتوں میں نئی سی معلوم ہوتی ہے، تم ہر سال چلنے کی بات کرتے، تم نے ہر سال 4 مہینے کی کیسے بات کی ہے؟ کہاں سے؟ فرمانے حضرت سنانے لگے ہمیں برابر میں میاں جی محراب بیٹھے ہوئے، سنا کبھی نام میاں جی محراب کا؟ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اعتماد کے لوگوں میں، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے پرانے لوگوں میں سے تھے۔ جیسے ہی ان کے کان میں یہ بات پڑی کہ ہر سال چلا لگانا چاہیے، 4 مہینے ہر سال ضروری نہیں ہے، لاٹھی اٹھانی مارنے کے واسطے، کیا اٹھانے مارنے کے واسطے؟ لاٹھی، اور وہ لاٹھی جا کر اوپر بس میں پھنس گئی، اور حضرت کہتے ہیں اس دن تو مار ہی دیتے لاٹھی۔ یہ نہیں لگے، ہم نے پوری زندگی حضرت جی مولانا الیاس صاحب سے یہ سنا ہے کہ ہمارے کام کی ترتیب سالانہ 4 مہینے کی، ہم نے پوری زندگی حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سنا ہے ہمارے کام کی ترتیب سالانہ 4 مہینے کی۔ تم یہ نئی بات چل رہی کہاں سے لے کر آئے؟ سمجھ رہے نا ہماری بات؟ تو ہم یہ چاہتے ہیں آپ حضرات ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو مسجدیں دی ہیں، اللہ نے آپ کو عملہ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ کام دیا ہے، آپ حضرات تو ایسی ترتیب اپنی مہاراشٹر کے اندر بنا لو، آپ حضرات ایسی ترتیب اپنی جاننے کے اندر بنا لو کہ کوئی ایک مسجد بھی ایسی باقی نہ رہے جہاں ایمان کے حلقوں کے اندر صبح سے لے کے شام تک آنے والوں کو 4 مہینے کے واسطے نقد تیار نہ کیا جائے۔ یہاں 4 مہینے کے واسطے اتنا بولو کہ اس 4 ماہ لگانے کو اور اللہ کے راستے میں خروج کی سستی کو لوگ جرم عظیم سمجھنے لگے۔ لوگ کیا سمجھنے لگے؟ ہاں، جرم عظیم سمجھنے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب کی دعاؤں میں ملتا ہے، اے اللہ ہم نے تیرے راہ میں محنت کو چھوڑا، اس سے بڑا جرم ہمارا اور کوئی نہیں، اس سے بڑا جرم ہمارا، یہ صحابہ کی سیرت نہیں ہے کہ اس سے بڑی ناراضگی کوئی نہیں ہے۔
پھر دوسری تشکیل ہمیں ایمان کے حلقوں کے اندر اپنے بڑے اہتمام سے اللہ کے راستے میں، دیکھو جیسا کام بتایا جا رہا ہے ایسے ہی کام علاقوں کے اندر جا کر کرنا ہے. ہمیں دوسری تشکیل یہ مسجد کی آبادی کی تشکیل کرنی ہے. ہماری ایک ایک مسجد مسجد نبوی کے طرز پر آ جائے، ہماری ایک ایک مسجد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مسجد بن جائے. ایسی محنت کیا کرو جا کر. بس اب سب سے بڑی ضرورت ہماری اس علاقے کے اندر یہ ہے کہ 24 گھنٹے مسجد نبوی کے طرز پر آئے. 24 گھنٹے مسجد کی آبادی ایسے ہمارے یہاں ہونے لگے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آبادی. یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ کوئی کیا نہیں ہے، انوکھی بات نہیں. آپ دیکھ رہے سارے بازار 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں، ایئرپورٹ 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں، ٹرین کے اسٹیشن 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں، اسپتال 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں. ہم آپ جیسے انسان اس کا نظام چلاتے ہیں، کوئی جنات نہیں آتے اس نظام کو چلانے کے واسطے. سمجھ لیں نا ہماری بات ہے. جب 24 گھنٹے دنیا کے شعبے کھل سکتے ہیں، جب 24 گھنٹے دنیا کے یہ شعبے کھل سکتے ہیں، تو آپ ہمیں ایمانداری سے بتاؤ کیا دین، کیا اللہ کا گھر 24 گھنٹے اعمال سے آباد نہیں ہو سکتا؟ کیا اللہ کا گھر 24 گھنٹے کس سے آباد نہیں ہو سکتا؟ اعمال سے آباد نہیں ہو سکتا. ایسی ہمارا نظام مسجدوں کا بنے کہ ہماری مسجدوں کے اندر 24 گھنٹے کی ترتیب بنے. 8 ساتھیوں کی 8 گھنٹے کی ترتیب بنا لو. صبح کا وقت والد صاحب نے مسجد میں دیا، شام کا وقت چھوٹا بھائی مسجد میں دے رہا، رات کا وقت بڑا بھائی مسجد میں دے رہا. ایک ایک گھنٹے کا حضرت ہمارے فرماتے ہیں مسجد کا مسجد نبوی کے طرز پر آ جانا. دیکھو ہماری بات سمجھنا اچھی طرح اور ہمیشہ اس بات کو محفوظ رکھنا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ مسجد کا مسجد نبوی کے طرز پر آ جانا یہ نہیں ہے کہ محلے والے 4-10 لوگ 8-10 لوگ مسجد کے اندر وقت دینے لگے اور یہ مسجد نبوی کے طرز پر آ گئی، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہر آنے والے کا تعلق مسجد سے تھا، ہر مسجد مدینہ منورہ کے گھر کا تعلق مسجد سے تھا، ہمارے محلے کا بھی ہر گھر کا تعلق مسجد سے ہے. ہمارے محلے کا ہر گھر کا تعلق کس سے ہو جائے؟ مسجد سے ہو جائے. ساری ضرورتیں اپنی مسجد سے پوری ہو رہی. ایسی 24 گھنٹے ہماری ضرورتیں ساری مسجد سے پوری ہونے لگے. ایسا نظام ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان کے حلقوں کے اندر دوسری تشکیل جو کرنی بڑے اہتمام کے ساتھ وہ اس کرنی ہے، وہ مسجد کی آبادی کی تشکیل کرنی. تیسری تشکیل ہمیں کرنی ہے وہ گھروں کی تعلیم کی تشکیل کرنی. میرے محترم دوستو بزرگوں، جتنا ارتداد علاقوں کے اندر پھیلتا جا رہا، جتنی بے دینی علاقوں کے اندر پھیلتی جا رہی، جتنا دینی انحطاط علاقوں کے اندر آ رہا ہے، اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر وہ ماحول قائم نہیں رہا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے اندر ماحول ہوا کرتا تھا. وہ سمجھنا ہماری بات کو اچھی ہے. اس وقت کی نکلنے والی جماعتوں کی بڑی ذمہ داری، اس وقت واپس جانے والے لوگوں کی بڑی ذمہ داری، اس وقت جتنا ہمارا مجمع اس مقدار کے اندر موجود ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے گھروں کے اندر دینداری کا ماحول قائم کرو. ارتداد کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے گھروں کے اندر دین کے ماحول کو قائم